السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 25واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ عادیات سورہ نمبر 100 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اپنی ٹاپوں سے کھروں کی رگڑ سے راستے میں چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی صبح کے وقت دشمن پر چھاپا مارنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فاثرن بہ نقعا، جو گھوڑے اپنی دوڑ سے گرد و غبار دھول مٹی اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، بے شک وہ گھوڑے اسی وقت دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اپنی ناشکری پر خود ہی گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال و دولت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا انسان نہیں جانتا کہ ایک دن قبروں سے مردے باہر نکالے جائیں گے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اس دن سینوں میں چھپے ہوئے راز کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک لوگوں کا رب قیامت کے دن ان کے بارے میں اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے، لوگوں کے بارے میں اللہ کو پوری جانکاری ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا 25واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ عادیات سورہ نمبر 100 مکمل ہے۔ سورہ عادیات سورہ نمبر 100 اترنے کے اعتبار سے ترتیب نمبر 14، عادیات دوڑنے والے گھوڑے، آیت نمبر 1 میں ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 11 آیتیں ہیں۔ سورہ عادیات کی شروع میں 5 آیتوں میں اللہ نے جنگ میں کام آنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اس کی خوبیاں بیان کی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، مگر انسان صرف اللہ کی قسم کھائے، ماں باپ بال بچے کی قسم نہ کھائے۔ انسان کے ناشکرے ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کل قیامت کے دن لوگوں کے سارے بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان دیکھیے، قسم اور جواب قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ میں کام آنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ عادیات، پھر اسی طرح ضبحا، ہانپنے والے، ہنہنانے والے، پھر اسی طرح ٹاپ مار کر آگے بڑھنے والے، موریات، آگ نکالنے والے، قدحن بالزنات، چکماک سے جو آگ نکلتی ہے، اسی طرح گھوڑے جب چلتے ہیں تو ٹاپوں کی رگڑ سے آگ نکلتی ہے، پتھروں سے آگ نکلتی ہے، جیسا چکماک سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات، دھاوا بولنے والے، فوجوں کے درمیان گھس جانے والے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ جواب قسم ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان سے مراد کافر ہے جو ایمان نہیں لایا، انسان سے مراد وہ آدمی ہے جو ناشکری کرتا ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑی محبت کر رہا ہے، مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، بخیلی کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبروں سے نکالا جائے گا، نہیں معلوم ہے یہ کب ہوگا؟ دوسرے نفخے کے بعد۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 51، 52، 53 پڑھیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، قبروں سے اٹھائے جا کر لوگ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے ہمیں خوابگاہ سے کس نے جگا دیا ہے؟ کہا جائے گا یہ وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول نے سچ کہا تھا۔ سینوں میں پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، قبروں سے نکالے جانے سے لے کر سینوں کی رات جاننے والے سے لے کر ہر شخص جانتا ہے۔ تو کیا رب کے بارے میں جانتا ہے کہ رب ایسا کرے گا؟ رب قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آخری آیت جو ہے اس پر غور کیجئے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک لوگوں کا رب قیامت کے دن ان کے بارے میں اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے، لوگوں کے بارے میں اللہ کو پوری جانکاری ہے۔ قیامت کے دن انسان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کو اچھی طرح جانتا تھا اور آج بھی اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔